بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سے بیان واقعہ عزازیل کا ترجمہ۔ پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم علیہ السلام، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑ کا، سو نکلوا نہ دے تم کو بشت سے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بشت کے سب دروازے مسدود ہیں اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور میں بشت میں، اور مجھ سے اسے کیا لاگ ہے جو مجھے بشت کے اس دروازے کا میوہ، اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے، گناہگار کرے گا اپنے مکر و فریب سے، اس سے میں بالکل بے پرواہ ہوں۔ بس ایک روز ابلیس سے لائن نے قصد کیا آدم علیہ السلام کے پاس بشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خداوند قدوس کے جانتا تھا، انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بشت کے دروازے مسدود دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ہیلے سے بشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاقاً ایک طاؤس ٹنگرے پر بشت کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا یعنی میں بشت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم بشت میں ہے۔ شیطان بولا تو مجھے بشت میں لے جا تو اس کے سلے میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تو وہ برا نہ ہوگا، دوسرے وہ مرے گا نہیں، اور تیسرے جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بشت کے دروازے پر دونوں آئے، اور طاؤس نے یہ ماجرا سانپ کو سنایا۔ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا اس میں اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے حق تعالیٰ کے۔ سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرط یہ کہ تم مجھے بشت میں لے جاوے۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بشت میں لے جاؤں جب تک حضرت آدم علیہ السلام بشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بشت میں نہ رکھوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنا منہ کو پھیلایا، ابلیس لائن اس کے منہ کے اندر جا گھسا، تب اس کو بشت میں لے گیا اور دروازے بشت کے بند کر دیے۔ بعدہ شیطان نے کہا کہ مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کر جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ملعون شیطان اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جو شخص کے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بشت کی حوریں اور غلمان سب کے سب مجتمع ہوئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور سانپ سے ہوا پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تم کو بشت سے نکالے گا کیونکہ تم کو اس درخت کے میوہ کھانے سے منع کیا گیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ قول تعالیٰ۔ ترجمہ۔ کہا شیطان نے اے آدم علیہ السلام میں تمہیں بتاؤں وہ درخت کی جس سے زندگی جاوید ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو؟ اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا بلکہ میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ۔ اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی، بس ہوا نے ان کے اس قسم کھانے سے یقین کر لیا کہ یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، تب اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا 3 دانے گندم کے لیے، ایک تو آپ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ہوا نے گندم ہوشے سے توڑ لیے تو ہوشی کی جگہ سرخ ہوگی اور ایک قطرہ ہونٹ سے اس سے ٹپکا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں 1 مرتبہ ہونٹ سے آلودہ کروں گا اور اپنے درخت کی دانت تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام بشت میں جب تخت پر جا بیٹھے گندم خود بخود ان کے نزدیک آ موجود ہوا، اور جب بولے شیری اس کی حضرت کو معلوم ہوئی، تب حضرت نے تخت سے کہا تو یہاں سے جا مجھ سے دور لے جا کر رکھ۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم جا موجود ہوا، غرض جہاں کہیں حضرت جا کر بیٹھتے وہی گندم خود بخود آ جاتا۔ خبر بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح تخت نے ان کو 1000 برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا پہنچایا، مگر وہاں بھی گندم جا موجود ہوا۔ بعدہ گندم کہنے لگا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام جو کچھ خدا نے مقدور کیا ہے سو وہ ضرور پہنچے گا، اگر تم لاکھوں برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا کر رہو گے گندم وہاں بھی پہنچے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لیے لے گئی۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟
हव्वा ने कहा, ये फल उस दरख्त का है जिस दरख्त के फल खाने से हमें खुदा ने मना फरमाया था। इसमें से एक दाना खाया है और 2 दाने आपके वास्ते लाई हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें क्या लज़्ज़त है? वो बोली कि हलावती शीरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं खाऊँगा। मेरा अल्लाह ताला से अहद है कि इस दरख्त से मेवे ना खाना। और हक़ ताला ने फरमाया, तर्जमा, और हमने अहद कर दिया था आदम अलैहिस्सलाम को इससे कि पहले फिर भूल गया और ना पाई हमने इसमें कुछ हिम्मत। हवा जब मायूस हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इससे पहले कि एक प्याला शराब बिश से लाकर पिला दिया, तो बेहोश होकर उनसे 2 दाने गंदम के लेके खा गए और एहती शिकनी की। हनूस दाने अभी हल्के नीचे नहीं उतरे थे कि ताज इनके सर से उड़ गया और तख्त से भी नीचे गिर गए और दोनों नंगे हो गए, जैसा कि बारी ताला ने फरमाया। तर्जमा, फिर चखे दरख्त से दोनों ने मेवे और ज़ाहिर हुई शर्मगाहें इनकी और बिश्त के पत्ते जोड़ने लगे। जिस दरख्त के पास पत्ते लेने के लिए जाते तो वो दरख्त पत्ते ना देता। जब दरख्त अंजीर के पास दोनों गए तो इस दरख्त ने सर झुका दिया और कहा, यानी तुम मुझसे पत्ते ज़रूरत के मुताबिक ले लो और इन पत्तों से अपने सतर की पर्दापोशी कर लो। चनाचे दोनों ने इस दरख्त से पत्ते लेकर अपने अपने सतर ढांक लिए और दरख्त ऊस से भी पत्ते लेकर अपनी सतर पोशी कर ली। बादहू जनाब बारी ताला से आवाज़ आई, ए अंजीर के दरख्त, तूने इनके साथ सलूक किया। मैंने तुझसे हराबी व हस्तगी दूर करके ये लज्जत अता की कि तुझको कोई 70 दफ़ा भी चबाए तो वो नई नई लज्जत उससे उठावेगा। सुभान अल्लाह। और इसी तरह दरख्त ऊद को भी खिताब हुआ कि दरख्त ऊद, सबके नज़दीक मैंने तुझको अजीज़ किया कि आग पर तर कर तुझसे खुशबू लेवें। बादहों बिश्त के बशिंदे आवाज़ देने लगे कि आदम व हव्वा दोनों खुदा की दरगाह में आसी हुए और दीवानों की तरह बिश्त में भटकते फिरते थे और अल्लाह ताला की दरगाह में आसी हुए नदामत और शर्मिंदगी से फिर रहे थे। इसी हालत में अल्लाह ताला की दरगाह से 3 बार इनकी पकार हुई। जवाब इसका कुछ ना दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके पास आए और बोले, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुझे तेरा रब बुलाता है। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब, हम तुझसे शर्मिंदा हैं। तर्जमा, और पकार इनको इनके रब ने कहा कि मैंने तुमको मना नहीं किया इस तरह से, और ये भी कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा दोनों रोते हुए कहने लगे, जैसा कि हक़ ताला हो फरमाता है।